الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس صدق الله العظيم. شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على. محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، حدیث مبارکہ کا جو حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم راضی رہو اللہ پاک کی تقسیم پر، تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے. یہ اصل میں ایک حدیث مبارکہ کا حصہ ہے جس میں آپ علیہ السلام نے 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ان 5 نصیحتوں میں، 5 باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم راضی رہو اللہ پاک کی تقسیم پر تو تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے، مالدار ترین شخص بن جاؤ گے. تقدیر پر راضی رہنا سیکھ لو، اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہو تو سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے، اغنى الناس بن جاؤ گے. اس کو کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس کو رضا بالقضاء سے تعبیر کیا ہے. یہ رضا بالقضاء کہلاتا ہے یا تسلیم و رضا کہلاتا ہے. اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے کیے ہوئے ہر فیصلے پر راضی رہیں اور دل اور جان سے راضی رہیں. آپ ایمان مجمل، ایمان مفصل، ہر شخص ایمان رکھتا ہے اس پر. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. ہم اقرار کرتے ہیں نا اس میں کہ تقدیر اچھی ہو یا بری وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. تو ہمارے یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں کہ تقدیر چاہے اچھی ہو یا بری، ہر قسم کی تقدیر اور فیصلے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں. اور ایک صاحب ایمان کو ان فیصلوں پر مکمل طور پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ پاک جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ میرے حق میں یقیناً بہتر ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ پاک چونکہ حکیم ذات ہے اور اللہ پاک کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہم چونکہ ظاہر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے اس دل سے اور اپنے اس عارضی ناپائیدار اعضاء سے دیکھتے، سنتے، سوچتے ہیں تو ہمیں اس بات کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا
کہ ہمارے حق میں اس میں بہتری تھی یا نہیں تھی۔ بعض دفعہ اللہ پاک کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو ظاہری طور پر اپنا نقصان نظر آتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے لیے اس میں بھی بہتری ہے۔ اور بعض دفعہ انسان اپنے اس بشری کمزوری کی وجہ سے، ایمانی کمزوری کی وجہ سے اس طرح کے جملے بھی زبان سے نکال لیتا ہے کہ جو مناسب نہیں ہوتے، اور انسان سوچتا ہے نا کہ ایسا اگر نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ مثال کے طور پر بیماری آ گئی، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، بزرگوں میں، بڑوں میں، بہن بھائیوں میں، بچوں میں، کوئی بھی۔ اور دیکھیں ہر انسان کے لیے اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کیا ہے نا۔ اب ہم ظاہری اسباب اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اگر اللہ پاک نے اس کے لیے صحت نہیں لکھی بالفرض اور اس کی موت کا وقت آ چکا ہو تو یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو یاد رکھیں نہ اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے نہ اس کو مقدم کیا جا سکتا ہے، انسانی طاقت میں نہیں ہے۔ پھر بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر وہاں لے جاتے تو بچ جاتا، یہاں نہ لے جاتے، اس ڈاکٹر کے پاس نہ لے جاتے، یہ دوائی دے دیتے۔ یہ سب باتیں ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اللہ پاک کے فیصلوں کے آگے انسان کو اختیار تھوڑی ہے۔ اللہ پاک کے فیصلے اور اللہ پاک کی جو منشا ہوتی ہے اس کے آگے انسان کوئی طاقت نہیں رکھتا، کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ پاک جس کے لیے عزت کا فیصلہ کر لے اس کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا، جس کے لیے اللہ پاک ذلت کے فیصلے کر دے اس کو پوری دنیا عزت نہیں دے سکتی، جس کے لیے اللہ پاک موت کا فیصلہ کر لے پوری دنیا مل کے اس کو نہیں بچا سکتی، جس کو اللہ پاک بچانا چاہے پوری دنیا مل کے اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہر فیصلہ اللہ پاک کے اختیار میں۔ تو دو چیزیں سمجھ لیں دنیا میں، اگر انسان چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، خوشحال زندگی گزاروں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خوش رہنے کا ایک نسخہ بتایا ہے کہ اللہ پاک کے کیے ہوئے ہر فیصلے پر راضی رہو۔ تکن اغنى الناس، تم بڑے مالدار بن جاؤ۔ ایک ہوتی ہے تقدیر، دوسری چیز ہوتی ہے تدبیر۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، تقدیر کے بارے میں اور تدبیر کے بارے میں۔ ان دونوں میں بعض مرتبہ ہم غلطی کا ارتکاب کر لیتے ہیں، ترتیب پہ نہیں چلتے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب کوئی پریشانی آ گئی، مالی پریشانی آ گئی، کسی کی صحت کے اعتبار سے پریشانی آ گئی، حالات کے اعتبار سے پریشانی آ گئی، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ انسان تدبیر اختیار کرے گا۔ اللہ پاک نے انسان کو بس میں جتنا دیا ہے، طاقت میں جتنا ہے، وہ اسباب اختیار کرے گا۔ اب ایک آدمی اس کے پاس کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، پریشان ہے، لیکن وہ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے بھئی کہ میں تو کچھ نہیں کروں گا اور میں تقدیر کا انتظار کر رہا ہوں کہ بھئی مجھے رزق خود بخود مل جائے گا، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، یہ غلط فیصلہ ہے۔ تدبیر اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے گا، رزق حلال کے لیے کوشش کرے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تجارت نہیں فرمائی، تمام صحابہ نے زراعت، تجارت، صنعت، حرفت، مختلف پیشے اور مختلف کام اختیار نہیں کیے؟ کیا ہمارا ایمان اور توکل ان سے زیادہ مضبوط ہے؟ تو اس طرح کی باتیں سوچنا، اس طرح کی باتیں کہ بھئی میں خود کچھ بھی نہیں کروں گا، بس اللہ پاک پر چھوڑ دیتا ہوں، یہ بالکل غلط سوچ ہے، غلط سمت میں انسان جائے گا کہ تدبیر اختیار ہی نہیں کرے۔ یا ایک مریض ہے گھر پہ پڑا ہوا ہے، میں اس کو اسپتال یا طبیب ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا رہا ہوں، چلے بھئی اللہ پاک چاہیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ غلط ہے، یہ سنت طریقے کے خلاف ہے،
یہ اللہ پاک کے حکم کے خلاف ہے۔ اسباب میں اختیار کروں گا، میرے بس میں جتنا ہوا میں اپنے مریض کا علاج کرواؤں گا، میں پوری کوشش کروں گا، میں اسباب اختیار کروں گا۔ یا کوئی اور پریشانی آ گئی تو دنیاوی اعتبار سے دنیا دار الاسباب ہے، اس دار الاسباب میں میں جتنے اسباب اپنے طاقت کے بقدر اختیار کر سکتا ہوں میں وہ کروں گا۔ یہ حکم ہے، یہ کہلاتی ہے تدبیر، کہ انسان اپنی کوشش کرے گا۔ دوسری چیز ہے تقدیر، اللہ پاک کا فیصلہ۔ پھر اس کے نتیجے میں اگر میں نے کوشش بہت کی لیکن میں اپنی کوشش میں ناکام رہا، میں نے مریض کا بہت علاج کیا لیکن بہرحال اس کا وقت آیا تھا وہ دنیا سے چلا گیا۔ اسی طریقے سے کوئی اور معاملہ تھا، میں نے بہت کوشش کی لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا، اب جو اللہ پاک نے فیصلہ کیا میں اس پر راضی رہوں گا، تدبیر اختیار کروں گا، پھر اللہ پاک نے جو مقدر کیا ہوگا، جو فیصلہ ہوگا اس پر میں راضی رہوں گا۔ اب اگر کوئی تدبیر بھی اختیار نہیں کرتا اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بھئی جو منظور ہوگا وہی ہوگا، میں کچھ نہیں کروں گا، یہ غلط ہے، یہ جہالت ہے۔ اور اگر میں نے تدبیر اختیار کی، اپنی کوشش پوری کر لی، لیکن اللہ پاک کو کچھ اور منظور تھا، پھر جو فیصلہ ہوا اب میں اس پہ کیوں، کیسے، ایسا کیوں ہوا، میں اس پہ رضامندی کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ دو چیزیں، ایک ہے تدبیر، ایک ہے تقدیر۔ انسان کو تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دینا ہے۔ آج توکل کا مطلب بھی ہم نہیں سمجھتے، آج توکل کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، بس جو اللہ پاک کو منظور ہوگا۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ یہ توکل نہیں ہے، یہ تو تبتل ہے، یہ تعطل ہے، کہ انسان بیکار ہو کر بیٹھ جائے اور کہے کہ چلو بھئی رزق آ جائے گا۔ نہیں، میں پوری کوشش کروں گا، میں اسباب اختیار کروں گا اور اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑوں گا، یہ توکل ہے۔ اب میری گاڑی ہے، میں گاڑی لایا اور یہاں لا کے میں نے کھلی چھوڑ دی، شیشے بند نہیں کیے اور لاک بھی نہیں کی، یا موٹر سائیکل ہے، میں نے کہا چلے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے، یقیناً فرمائیں گے، لیکن یاد رکھیں ہمارے لیے اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی حادثہ ہو گیا، چوری ہو گئی، تو یاد رکھیں اس کا ذمہ دار قصوروار میں ہوں گا۔ ہم اپنے اسباب اختیار کر لیں جتنے ہمارے اختیار میں، پھر نتیجہ اللہ پاک پر، فیصلہ اللہ پاک پر چھوڑیں، اللہ سے دعا کریں۔ یہ توکل کہلاتا ہے، یہ اعتماد اور بھروسہ کہلاتا ہے اللہ پاک پر۔ تو تدبیر ہم اختیار کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ پاک کا جو فیصلہ ہوگا اس پر ہمیں راضی بھی رہنا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ میں راضی نہیں ہو رہا، میں سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو میری اس بے چینی سے، عدم رضامندی سے وہ فیصلہ بدل تھوڑی سکتا ہے، وہ فیصلہ بدلے گا تو نہیں، وہ تو اللہ پاک کے اختیار میں۔ البتہ نقصان یہ ہوگا کہ ایک تو دل پریشان رہے گا مستقل، اور دوسرا میں گناہگار بھی ہو جاؤں گا کہ میں اللہ پاک کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں۔ ایک بزرگ گزرے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیں زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ان بزرگوں کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، بعض مرتبہ وہ باتیں ایسی ہوتی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہرحال ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت کیسے گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو کہ دنیا میں ہر کام اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کی مرضی کا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تو اللہ پاک کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی مرضی سے ہر کام ہوتا ہو، انبیاء کو بھی یہ درجہ حاصل نہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کے دیکھیں بھئی میری بات کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی کوئی مرضی نہیں رکھی، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، جو اللہ پاک چاہے میں اس پر راضی ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کچھ باریک بات ہے، یعنی میری اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں، جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی، مرضی مولا ازہا مولا، کہ میں تو اللہ پاک کی ہر مرضی
پر راضی ہوں، ہر فیصلے پر 100% راضی ہوں، میری اپنی کوئی مرضی اور منشا ہے ہی نہیں۔ تو انسان اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہے، اللہ پاک جو فیصلہ کرے۔ تو دیکھتے ہیں ہم دنیا میں حوادث بھی پیش آتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دیکھیں اللہ پاک نے ہی دنیا بنائی، خالق اللہ پاک ہیں، مالک اللہ پاک ہیں۔ تو جب خالق اور مالک اللہ پاک ہیں تو اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ پاک جب چاہے جس کو اپنے پاس بلا لے، اللہ پاک جس سے چاہے مال لے لے، جس سے چاہے صحت لے لے، جس سے چاہے اسباب لے لے، جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے لے لے، یہ اللہ پاک کی مرضی ہے، اس پر بندے کو اعتراض کا حق ہی نہیں ہے۔ یا اگر غم آ جائے، پریشانی آئے، حوادث آئے، عائزہ کی جدائی آ جائے، تو دیکھیں رونے سے اسی طریقے سے انسان کا دل غمگین ہوتا ہے، اس سے اللہ پاک نے روکا نہیں ہے شریعت نے کہ بھئی رونا نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک چاہتے اس سے بھی منع کر سکتے تھے کہ بھئی میرا فیصلہ ہے، تمہارا بھائی جو تم سے جدا ہوا، والد جدا ہوئے، بیٹا جدا ہوا، رشتہ دار، عائزہ، دوست جدا ہوئے، وہ تو میری مرضی ہے، تمہیں رونے کا حق بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک یہ فیصلہ بھی فرما سکتے تھے، لیکن اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رونے سے منع نہیں کیا۔ انسان رو سکتا ہے، اپنے دل کا غبار نکال سکتا ہے، باوجود یہ کہ یہ زندگی اللہ پاک کی امانت ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو ہر کام میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے۔ مشہور واقعہ آپ حضرات نے شاید سنا ہو کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ ملک الموت سے پوچھا، ملک الموت جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، کہ بتاؤ تم اتنے لوگوں کی جانیں قبض کرتے ہو میرے حکم سے، تمہیں کسی کی جان قبض کرتے وقت کسی پر رحم آیا ہے، ترس آیا ہے؟ اللہ پاک نے ملک الموت سے پوچھا۔ ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ مجھے 2 افراد پر پوری زندگی میں رحم آیا ہے، میں بے شمار لوگوں کی روح قبض کرتا ہوں لیکن مجھے رحم 2 افراد پر آیا ہے۔ کس پر؟ اللہ پاک نے پوچھا۔ کہا کہ اللہ ایک مرتبہ ایک کشتی میں لوگ سفر کر رہے تھے، ایک خاتون بھی تھی اور وہ حمل سے تھی، وضع حمل ہونے والا تھا، طوفان آیا اور کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ خاتون کشتی کے ایک تختے پر بیٹھ کر تیرنے لگی اور وہیں اس کے بچے کی ولادت بھی ہو گئی، چھوٹا شیرخوار بچہ ساتھ تھا۔ آپ کی طرف سے حکم آیا کہ جا کر اس بچے کے ماں کی روح قبض کر لو۔ اب یہ چھوٹا بچہ جو ابھی جس کی پیدائش ہوئی، اس کی ماں کی روح بھی قبض کر لیں، یہ بچہ کیا کرے گا؟ لیکن آپ کا حکم تھا، میں نے جا کے اس کی روح قبض کر لی، لیکن مجھے اس بچے پر بڑا ترس آیا تھا، رحم آیا تھا۔ اللہ پاک نے پوچھے اور اس کے علاوہ؟ کہا کہ اللہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک ایسا شخص گزرا جس نے دنیا میں ایک عظیم الشان باغ بنانے کا حکم دیا کہ میں جنت بناؤں گا، شداد نے غالباً، کہ میں دنیا میں جنت بناؤں گا، اور حکم دیا چونکہ بادشاہ تھا، اور کئی سالوں بعد اس نے جو جیسا آرڈر دیا تھا اس طرح کا ایک عظیم الشان محل باغ اس کے لیے بنا دیا گیا، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، برسوں کی محنت کے بعد اس کا جب وہ جس طرح اس کی خواہش تھی وہ باغ تیار ہوا اور وہ اس میں جانے لگا، ایک قدم اندر تھا ایک باہر تھا، آپ کی طرف سے حکم آیا کہ جاؤ اس کی روح قبض کر لو۔ تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اس کی اتنی خواہش تھی اور اتنے سالوں کی محنت کے بعد اس کا یہ باغ تیار ہوا، یہ جا کے کم از کم ایک نظر دیکھ لیتا، تو بس مجھے اس پر رحم آیا۔ دیکھیں اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ملک الموت تمہیں ایک ہی شخص پر 2 مرتبہ رحم آیا ہے۔ امید ہے آپ حضرات بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں ایک ہی شخص پر 2 مرتبہ رحم آیا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ظالم بادشاہ جو دنیا میں اللہ پاک کا مقابلہ کرنے جا رہا تھا، میں دنیا میں جنت بناؤں گا، یہ وہی بچہ تھا شیرخوار کہ جس کی ماں کی روح قبض کرنے کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ اب آپ بتائیں، اللہ پاک کی حکمت، ہر کام میں حکمت ہے۔ ہم تو ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں نا فیصلوں کو،
اور ہمیں بعض مرتبہ اس فیصلے پر دل میں تقدر پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی تو اس کے جانے کی عمر نہیں تھی، ابھی ایسا تھا، ابھی ایسا تھا. تو ان جملوں میں بھی بہرحال احتیاط کرنی چاہیے. اللہ پاک کے فیصلے اٹل ہیں اور اللہ پاک کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ کسی شخص کا کوئی کاروبار تجارت ہوتا ہے اور ایک ایسا معاملہ ہونے والا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، فائدہ ہو سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، یہاں بھی کاروباری ڈیلنگ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ ڈیلنگ ہو جائے اس پارٹی سے تو مجھے کروڑوں روپے کا فائدہ ہوگا. فائدہ ہونے والا ہوتا ہے، اچانک اس کا وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اس کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. وہ اس پہ افسوس کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، ہائے افسوس میں تو تباہ ہو گیا. لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ پاک یہ فیصلہ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر اس کو یہ فائدہ ہو جاتا، یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، اس کا ایمان چلے جاتا. اللہ پاک نے اس کو دنیاوی نقصان دے کر اس کا ایمان بچا لیا. ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، اور ہم اپنے دنیاوی نقصانات پر پوری زندگی روتے دھوتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اگر ہمیں دنیاوی فائدہ ہو جائے لیکن خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں یہ دین چلا جائے، یہ ایمان چلا جائے، تو وہ تو پھر ابدی خسارہ اور نقصان ہے. تو دنیا میں اس طرح کے معاملات اور اللہ پاک کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں، ہمیں اس کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی. باقی اس پر غم منانا، افسوس، یہ منع نہیں ہے اللہ پاک کی طرف سے. حضور علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام تشریف لائے. آپ علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ علیہ السلام فرما رہے تھے نا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، کہ ابراہیم ہم تمہارے جدائی میں غمزدہ ہے. آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، دل غمزدہ ہے، لیکن ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے. یعنی ہم اس فیصلے پر راضی ہیں، اس فیصلے پر راضی ہیں. یہ دیکھیں کون جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ایسے موقعوں پر غمزدہ ہونا، آنسو بہانا یہ غیر شرعی نہیں ہے، یہ منع ہے. حدود کے اندر رہتے ہوئے اجازت ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن اللہ پاک کے فیصلے پر عدم رضامندی کا اظہار، راضی نہ ہونا، اس پر اعتراض کرنا یا اس طرح کے جملے کہنا جو اللہ پاک کی ناراضگی والے ہوں، یہ خطرناک ہے. تو ایک ایمان والے کو آپ علیہ السلام نے جو نصیحت فرمائی ہے، 5 نصائح تھے، اس میں سے ایک پر آج میں نے بات عرض کی نا، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم راضی ہو جاؤ اللہ پاک کی تقسیم پر، اللہ پاک کے فیصلوں پر، تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے. آج مصیبت یہ ہے کہ آج ہم اپنے اس ذہن سے، اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ پاک کے جو فیصلے ہوتے ہیں ہم اس کی حکمت کو چونکہ سمجھتے نہیں ہیں، تو بعض مرتبہ ہم اس پر دلی طور سے راضی نہیں رہتے. تو اس میں کیا ہے کہ ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، بہت سارے معاملات آتے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت مصیبتیں دنیا میں انبیاء پر آتی ہے، سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ پاک انبیاء پر بھیجتا ہے، پھر جو ان سے جتنا زیادہ قریب ہو. تو نیک لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن وہ بطور آزمائش کی ہوتی ہے. اور ایک بات اور سمجھ لیں کہ اس کا فیصلہ کرنا کہ یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ آزمائش کی وجہ سے ہیں یا اللہ پاک کا عذاب ہے، یہ اللہ پاک جانتے ہیں. بعض مرتبہ اس میں بھی ہم خود فیصلہ کرنے لگتے ہیں نا کہ یہ اللہ پاک کی پکڑ آئی ہے، یہ اللہ پاک کا عذاب آیا ہے. ہو سکتا ہے اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آئی ہو، کیونکہ دونوں طرح کے فیصلے ہوتے ہیں.
نیک لوگوں پر بھی زیادہ پریشانیاں آتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا جو جتنا اللہ پاک سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی زندگی میں آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ کوئی پکڑ کی دلیل تو نہیں ہے, یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے. حضرت ایوب علیہ السلام آپ دیکھ لیں کتنی سخت آزمائش ہے. دوسرے انبیاء حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر آزمائشیں آئی. سیرت آپ پڑھیں اندازہ ہوگا. تو اللہ پاک آزمائشیں بھیجتے ہیں, نیک لوگوں پر بھی بھیجتے ہیں. بعض مرتبہ آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک آزمانا چاہتے ہیں بندے کو کہ یہ ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں. عام امت کی بات عرض کر رہا ہوں. اور بعض مرتبہ اللہ پاک اس مصیبت کے ذریعے اس کا مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں. اللہ پاک اس کو مراتب دینا چاہتے ہیں, لیکن اس کا عمل کمزور ہوتا ہے. عمل اس کا اتنا ہوتا نہیں ہے اس درجے کا کہ یہ اس مرتبے کو حاصل کر لے. اللہ پاک اس پر کوئی مصیبت بھیج دیتے ہیں, پریشانی بھیج دیتے ہیں, اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کو مرتبہ عطا کر دیتے ہیں. اس میں بھی حکمتیں. بعض مرتبہ آزمائش آتی ہے مصیبت, لیکن اس کے بدلے میں اس کی برکت سے اللہ پاک بڑی مصیبت سے بچا لیتے ہیں. آپ نے اپنے بزرگوں سے, بڑوں سے, ہم نے بھی سنا, آپ نے بھی سنا ہوگا نا, اچانک کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے, کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, حادثہ, کہتے بھئی اللہ پاک نے بڑے حادثے سے بچا لیا. ایسا ہوتا ہے. اللہ پاک بڑے حادثے سے, مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں, کسی چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. جیسے دیکھیں دعا کے متعلق آتا ہے روایتوں میں کہ انسان کی دعا ضائع نہیں جاتی. ہم تو بے صبرے ہیں نا, تھوڑی سی دعا مانگ لی پھر قبول نہیں ہوتی, ہم کہنے بھئی اللہ پاک میری سنتا نہیں ہے. العیاذ باللہ, یہ بہت نامناسب جملے ہیں. اللہ پاک سب کی سنتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم, قرآن میں اللہ پاک نے مجھ سے مانگو میں تمہاری سنتا ہوں. سب کی سنتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بارے میں اللہ پاک کے فیصلے مختلف ہیں. اور جب انسان دعا مانگتا ہے تو دیکھیں 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوتی ہے. یا تو اس مسلمان کی دعا اللہ پاک اسی وقت قبول کر لیتے ہیں, جو چیز مانگتا ہے وہ دے دیتے ہیں, لیکن بعض مرتبہ وہ چیز دینے میں انسان کا نقصان ہوتا ہے تو اللہ پاک نہیں دیتے. حکمت ہوتی ہے. یا تو اللہ پاک دعا قبول کر لیتے ہیں, قبول ہو جاتی ہے دعا, یا اللہ پاک اس دعا کے قبولیت کے بدلے میں اس سے کوئی مصیبت ہٹا دیتے ہیں. دعا تو قبول نہیں ہوتی لیکن اس پر کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے, اللہ پاک وہ مصیبت اس سے ہٹا دیتے ہیں. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں نہ قبول کرتے ہیں نہ مصیبت ہٹاتے ہیں, اس کو آخرت میں رکھ لیتے ہیں, ذخیرہ کر لیتے ہیں. اور یہ جب اللہ پاک کے سامنے پیش ہوتا ہے, اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں, اس نے کی نہیں ہوتی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی, اب تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. روایتوں میں آتا ہے نا, یہ اس وقت یہ حسرت کرتا ہے کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی, آخرت کے لیے رکھ لی جاتی. تو دیکھیں ایک مسلمان کی دعا ضائع نہیں جاتی. آج اس عمل سے بھی ہم بیزار ہو چکے ہیں, ہم بھاگتے ہیں. بتائیں ہم کتنا وقت دعا کے لیے نکالتے ہیں. صرف یہ فرض نمازوں کے بعد جو دعا ہے اس میں جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں وہ بڑی افسوسناک ہوتی ہے. آدھے سے زیادہ مجمع, خاص طور پر وہ سری نماز ہے جس کے بعد دعا ہے, عصر کی نماز کے بعد دعا ہے, باقی تو چلے مختصر ہے, یا فجر کے بعد فوراً بس اٹھ کے جا رہے ہیں, اٹھ کے جا رہے ہیں, اٹھ کے جا رہے ہیں. 2 منٹ 3 منٹ ہم سے انتظار نہیں ہوتا. اور وہ انتظار بھی کس چیز کا ہے؟ اللہ پاک سے مانگنے کے لیے. اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. جو ہمیں رزق دے رہا ہے, روزی جس کے ہاتھ میں, ہم اللہ پاک کے گھر میں جب آئے ہیں تو یہ کتنی محرومی کی بات ہوگی کہ ہم ہاتھ اٹھائے بغیر چلے جائیں, بس پیچھے دیکھ رہے ہیں, مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی تسبیحات ختم ہو, امام صاحب دعا شروع کرے اور میں اپنے لیے راستہ ڈھونڈ لوں. بہت دکھ ہوتا ہے. ایک صاحب ایمان کو تو ہر وقت اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھانے چاہیے. اور فرض نماز بھی ایسا موقع ہے, کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جس پر اللہ پاک, جس موقع کی دعا اللہ پاک رد نہیں فرماتے, اس میں فرض نماز کے بعد کی بھی ہے, یہ دعا بھی اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. تو یہ کتنی محرومی کی بات ہوگی کہ اگر میں اس دعا سے بھی اپنی جان چھڑا لوں. اور کیا ہوگا, میں 1 منٹ پہلے دکان پہنچوں گا یا 2 منٹ پہلے, اس سے کوئی فرق پڑنا نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس 1-2 منٹ کی دعا میں یہاں اجتماعی طور پہ شریک ہو جاؤں اور میرا بیڑا پار ہو جائے, میرا کام بن جائے. آج کا مسلمان اس سے بھی گھبرا رہا ہے. تو بس عرض کرنے کا مقصد خلاصہ یہ ہے
کہ اللہ پاک کے ہر فیصلے پر، اللہ پاک کی تقسیم پر ہم راضی رہنا سیکھ لیں۔ جو اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہو، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی حادثہ آئے، ہم اس پر صبر کریں اور اللہ پاک سے دعا مانگے، اس پر راضی رہیں۔ ایسے بزرگ ہم نے دیکھے کہ ایسے حادثات آئے لیکن ان کی زبان پر ایک جملہ، اللہ کا فیصلہ ہے، میں راضی ہوں اس پر، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ جب ایمان بن جاتا ہے نا، ایمانی طاقت آ جاتی ہے، پھر زبان پر یہ جملے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کا فیصلہ تھا، ہم اس پر راضی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب حضرات کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ کیے ہیں، اے اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مقروض ہیں غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما لے۔ جتنے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہے اللہ پاک ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ خصوصاً ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا قاری حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم بیمار ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم بیمار ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم بیمار ہیں، اور دیگر ہمارے جتنے اساتذہ مشائخ بزرگ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان جس بیماری کے اندر مبتلا ہے اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے۔ خصوصاً ہمارے استاذ محترم، ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ، ہمارے مربی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک حضرت ڈاکٹر صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک حضرت ڈاکٹر صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ پاک حضرت کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اللہ پاک اولاد کو، پسماندگان کو، ہم سب پسماندگان کو، شاگردوں کو، پوری امت مسلمہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔